حميد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. صل على نبينا صل على محمد. مل کے پڑھ لو. صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی. تیرا گدا نہیں ہے کون، کس پر تیرا کرم نہیں. تیرا گدا نہیں ہے کون، کس پر تیرا کرم نہیں. تجھ سا کریم بھی کوئی مجھ کو تیری قسم نہیں. صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مجھ کو بلا لے دلبرا تجھ کو علی کا واسطہ. مجھ کو بلا لے دلبرا تجھ کو علی کا واسطہ. تیرے غریب کے یہاں دولت کیف و کم نہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے شمار بے پایاں کرم اور احسان عظیم کہ اس خالق کائنات نے ہمیں یہ عظیم دن نصیب فرمایا اور ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین و حاضرین، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر بلا
تمہید، جس موضوع کے اوپر مجھے لب کشائی کا موقع ملے گا وہ ہے کسب حلال، حلال کمانا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں اس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر، جب بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی رزق کا ذکر فرمایا تو رزق حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم فرمایا۔ کلوا من طیبات، فرمایا پاکیزہ کھاؤ، اور اسی طرح رزق حلال کمانے کا بھی حکم فرمایا، حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو تم حلال رزق کماؤ گے اس کے اندر مشقت ہے، اس کسب حلال کے اندر مشقت ضرور ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں رکھی ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں رکھی ہیں۔ حرام خور کو تو عزتیں نہیں ملیں گی، عزت اسے ملے گی دنیا اور آخرت میں، کامیابی اور سرخروئی اور سرفرازی اسے ملے گی جو رزق حلال کما کر خود بھی اپنا پیٹ پالتا ہو، اپنے بچوں کا بھی پالتا ہو۔ لہٰذا رزق حلال کمانے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر نفسا نفسی کا عالم شروع ہو چکا ہے۔ ہر دوسرا بندہ الا ماشاء اللہ، اگر کسی کو اللہ نے بچایا ہے، تقویٰ کی توفیق دی ہے، تو وہ 2 روپے کم کما لیتا ہے لیکن رزق حلال کماتا ہے، 2 لقمے کم کھا لیتا ہے لیکن رزق حلال کھاتا ہے، تھوڑا سا درمیانہ پہن لیتا ہے، زیادہ اچھا نہیں پہنتا مگر رزق حلال سے پہنتا ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا اگر اچھا نہیں پہنا سکتا تو کم از کم اتنا پہناتا ہے جو رزق حلال کے زمرے میں ہو۔ ایسے لوگ بھی آج بھی دنیا میں ہیں، لیکن اکثریت اور کثرت اس طرف ہے، جناب والا صبح و شام رزق کمانے کی پڑی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے، حلال چل رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے، اس حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ دوستو اس کے حوالے سے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ جو لوگ حرام کے لقموں سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جسم کو پالتے ہیں، اور حرام کھاتے پیتے ہیں، ان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ لہذا رزق حلال کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگرچہ اس کے اندر مشقت ہے، لیکن فرمایا اللہ نے اس کے اندر برکت ہی برکت رکھی ہے۔ اور خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر سورہ شورى میں ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ رب العزت رزق کو کشادہ کر دیتا لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو فرمایا وہ زمین میں سرکشی کرنے لگ جاتے۔ اگر ان کے پاس رزق ہی رزق ہوتا، جہاں جاتے ان کو رزق ہی رزق ملتا، تھوڑی سی کمی اگر نہ ہوتی تو فرمایا یہ سرکشی میں چلے جاتے۔ تو سمجھ آیا زیادہ ملنا یہ بھی بعض اوقات بندے کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جتنا مل جائے اس پر صبر و شکر اور قناعت آ جائے تو یہ اس کے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ لہذا جتنا مل جائے اس پر اللہ کا صبر، دیے ہوئے پر شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور قناعت پسندی ہونی چاہیے، قناعت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اے مالک تو نے جتنا دے دیا ہے تیری بڑی کرم نوازی ہے، اور آگے بھی وہی عطا کرنا جو رزق حلال ہو۔ ایسے ایمان والے بندے بھی ہوتے ہیں۔ آؤ آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اپنے اہل خانہ کی تربیت کی کہ ہم نے جب بھی کمانا ہے کما کے کھانا ہے، مانگ کے نہیں کھانا، ہاتھ پھیلا کے نہیں کھانا،
ہاتھ کو استعمال کر کے رزق حلال کما کے کھانا ہے۔ فرمایا اہل خانہ کی تربیت کی اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان اور رحم دلی کے لیے رزق حلال کمایا کہ اللہ نے مجھے اگر رزق دیا تو میرے اگر پڑوسی یا میرے ہمسائے میرے قرب و جوار میں رہنے والے کمزور ہوئے تو میں اپنے مال سے انہیں بھی دوں گا، ان کی بھی مدد کروں گا۔ فرمایا اگر اس نیت سے اپنے گھر والوں کی تربیت کی اور خود رزق حلال کمایا، فرمایا اللہ رب العزت اسے قیامت والے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرف فرمایا کے اندر چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، 14ویں چاند کی طرح فرمایا اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، جس نے رزق حلال کما کے کھایا ہوگا، اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے کی تربیت کی ہوگی، ان کو سکھایا ہوگا بیٹا حرام لقمے نہیں کھانے، جب بھی کھانا ہے رزق حلال کما کے کھانا۔ لہذا ہمارا قرآن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ لوگوں، اے میرے غلاموں، اے حضور کی امت، حرام کی طرف نہ جانا، جب بھی کھانا تو رزق حلال کما کے کھانا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جہاں پر رزق حلال کمانے اور کھلانے کی ترغیب عطا فرمائی، تربیت فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ جس نے زیادہ مال اکٹھا کیا، کس کے لیے؟ تکبر کے لیے، فخر کے لیے، اگرچہ رزق حلال ہی کیوں نہ ہو، لیکن رزق حلال اس لیے کما رہا ہے کہ میں تکبر کے طور پر اسے استعمال کروں گا، فخر کے طور پر اس کو استعمال کروں گا، میرے پاس بڑا مال ہے، مالدار آدمی ہوں۔ فرمایا ریاکاری، دکھلاوے کے لیے اگر اس نے رزق حلال کمایا اگرچہ، فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ خالق کائنات اس پر ناراض ہوگا، اس سے راضی، اگرچہ وہ حجت باندھے کہ میں نے تو رزق حلال کمایا، لیکن کمایا کس لیے؟ تکبر کے لیے، کمایا کس کے لیے؟ فخر کے لیے، کمایا کس کے لیے؟ جناب والا ریاکاری کے لیے۔ فرمایا ایسا رزق حلال بھی تجھے رب کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکتا، وہی رزق حلال تمہیں سرخرو کر سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے، جس کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اور اسی طرح دوستو، اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت پڑھیں اور آقا کریم علیہ السلام کے سے پہلے آنے والے جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، رسولوں کی سیرت کو پڑھیں، تو ہمارے سامنے آئے گا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی پیشہ تھا، ہر اللہ کا پیغمبر بھی کوئی نہ کوئی کام کیا کرتا تھا، ہاتھ سے مشقت والے کام بھی ہمارے انبیاء نے کیے ہیں، پیغمبروں نے کیے ہیں۔ ہم تو پھر حضور کی امت ہے، تو ہم تو امتی ہیں، اللہ کے پیغمبروں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے، پیشہ ور تھے۔ مثال کے طور پر آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کپڑے کا کاروبار کرو، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کپڑے کا کاروبار مطلب صحیح طرح سے کرنا، یہ نہیں کہ دکھائیں کچھ اور دیں کچھ، قسمیں اٹھا کے، اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کتنی سخت حدیثیں ہیں، قسمیں اٹھا کے بڑا اچھا کپڑا ہے، بڑا اچھا کپڑا ہے جناب، تسی پاؤ گے تو یہ وہ اس طرح ہوگا، بورت آئے گی نہیں، یہ رنگ جائے گا ہی نہیں، اے جناب والا اتنا عرصہ بالکل گارنٹی شدہ ہے، تو قسمیں اٹھا کے یہ رزق حلال نہیں ہے۔ اگر کپڑا ایسا نہیں ہے تو رزق حلال نہیں ہے یہ۔ اگر چکے جی میں تو رزق حلال صبح لے کے شام تک کہتے ہیں نا لوگ کی جناب صبح شام تک رزق رزق حلال کما دے، تو اگر جھوٹ ہے اس کے اندر، دھوکہ دہی ہے، تو وہ رزق حلال نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کپڑے کا کاروبار کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا کاروبار پیشہ یہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، فرنیچر کا کام زکریا علیہ السلام کا پیشہ تھا۔ تو آج بھی بندہ کہے نہیں جی میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، لہذا میں نے تو فرصت ہی نہیں رزق حلال کماندا، اللہ دے نبی جدوں رزق حلال کماندے سن کیا وہ اللہ دی بندگی نہیں کرتے سن؟ دسو، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، بڑھئی ہونے کے باوجود بھی کیا وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے؟ اور آج لوگ جناب والا بہانے بناتے ہیں نہیں رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ تو بھائی ایسا رزق جو تجھے رب رازق سے دور کر دے، وہ رزق تجھے کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتا۔
یہ ہماری باتیں ہیں ڈوکوسلیاں علماء کے پاس بیٹھتے ہیں نہ سنتے ہیں. تو رزق کمانا ہے، ساتھ میں رازق کو نہیں بھولنا. رازق کو یاد رکھیں گے تو اس رزق کے اندر رب برکت ڈال دے گا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سلیمان بن داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کھجوروں کے پتوں سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے. یہاں تک آپ جب لوگوں سے واز کرتے نا ممبر پر بیٹھتے تھے تو آپ کے ہاتھوں میں کھجوروں کی شالیں اور وہ شاخیں اور پتے ہوا کرتے تھے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو خطبہ دے رہے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ آپ ٹوکری بنا رہے ہوتے تھے. اور جب اندازہ لگائیں ٹوکری جب تیار ہو جاتی تھی تو ضرورت مند کو پکڑا دیتے تھے، جیسے بھی اس کو استعمال کر دیتے تھے، حکم دے دیتے تھے. یہ حالت ہے ہمارے انبیاء کرام کی کہ انہوں نے کس طرح محنت کی ہے، مشقت کی ہے. لہذا دوستو آج ہمارا ملک بھی ترقی سے پیچھے کیوں ہے؟ سستی آ گئی ہے، کاہلی آ گئی ہے، سہولت پسند ہو گئے لوگ، محنت کرنا ہم نے چھوڑ دیا. ہماری صحتیں کیوں ڈیمیج ہو گئی ہیں؟ 40 سال کا جوان ہے وہ اس کو 10 بیماریاں لگی ہوئی، بلڈ پریشر اس کو ہے، کولیسٹرول اس کو ہے، شوگر اس کو پڑی ہوئی ہے، کینسر ہمارے نوجوانوں کو ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگ مشقت نہیں کرتے. تو کسب معاش اور اس کے حلال کے کسب کے اندر تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. ہمارے قرآن نے دین نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو اللہ کے جو پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، وہ بھی پیشہ کوئی نہ کوئی ان کا تھا، اور وہ جناب والا کوئی نہ کوئی پیشہ ان کا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ اس کے حلال کماتے تھے. ساتھ میں اللہ کی بندگی بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، توحید کا پیغام بھی دیتے تھے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے والد سے بڑا پیارا واقعہ ہے. داؤد علیہ السلام کے والد سے آتا ہے کہ آپ اپنی حالت بدل کر لوگوں میں نکل جاتے تھے کہ لوگ پہچان نہ سکیں. جب لوگوں میں جاتے تھے تو جا کر پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں بتاؤ، ہر ایک کسی کو دوسرے کو کھڑا کر دیا، بتاؤ کہ داؤد جو ہے یہ کیسا شخص ہے. اپنی مملکت کے لوگوں میں سے ہار ملنے والے شخص سے پوچھتے تھے بتاؤ داؤد کیسا ہے. داؤد علیہ السلام اپنے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے، شکل بدل کر، اپنی حیت بدل کر پوچھا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا جبریل امین علیہ السلام اپنی شکل بدل کر ایک جوان کی شکل میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ. جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ داؤد علیہ السلام نے وہ جو جبریل امین جو ایک نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے ان سے پوچھا، اے جوان بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اکو سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھتے ہیں جو کہ جبریل امین ہے اور جوان کی شکل میں. بڑے پتے کی بات ہے. فرمایا کہ اے جوان بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ جوان جو کہتے سیدنا جبریل امین اس نوجوان کی حالت میں آپ عرض کرنے لگے کہ تو بڑا اچھا نوجوان ہے، آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک خامی ہے. پوچھا وہ خامی کیا ہے؟ تو آپ کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندوں میں سے اپنی بارگاہ میں سب سے محبوب بندہ وہ رکھا ہے جو عاجزی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مشقت سے کھاتا ہے، جو مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. اور آپ بیت المال سے، مسلمانوں کے بیت المال سے کھانا لیتے ہیں، لہذا یہ آپ کے اندر خامی ہے. اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے مشقت کر کے کھانا کھاتا ہے. داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو روتے روتے اپنے حجرے کے پاس آئے اور اندر چلے گئے، رونا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مالک مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جس کے ذریعے سے میں رزق حلال اپنے ہاتھوں سے کماؤں. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور اللہ نے جو بیان کیا آگے جو سکھایا اس کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً
لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون۔ فرمایا وعلمناہ، ہم نے داؤد کو سکھا دیا۔ کیا سکھایا؟ فرمایا صنعتن، فرمایا ان کو زرہ بنانا سکھا دیا۔ لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم، فرمایا کہ وہ اس لیے بنایا کہ تمہیں اس سے فائدہ پہنچے، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ زرہ بنائے۔ اور فرمایا اللہ نے ان کو یہ ہنر سکھایا، یہ ان کو پیشہ سکھایا۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم احسان کا شکریہ ادا کرنے والے ہو؟ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ہنر سکھایا کس بات کا؟ کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لوہا پکڑتے تو وہ آٹے کی طرح نرم ہو جاتا۔ اس طرح گنا ہوا آٹا نرم ہوتا ہے نا، اس طرح آپ لوہے کو جب اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ لوہا گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، نرم و ملائم ہو جاتا، اور آپ پھر اس سے جس طرح چاہتے زرہ بنا دیتے۔ آپ نے آپ کو یہ والا، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ہنر سکھایا۔ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور امور مملکت سے فارغ ہو کر جو آپ کے ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا کرنے کے بعد کیا کرتے؟ زریں بناتے اور انہیں بیچتے جاتے، اور ان سے ملنے والی مزدوری سے اپنا اور اہل خانہ کا گزر اوقات فرمایا جاتا۔ یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے پیغمبروں نے مشقت والے کام کیے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سست پسند ہو گئے، بس ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بس کدھروں ہاتھ پہ وے، کدھروں جناب والا بس ہاتھ تھلے آوے، اللہ کے آرام جو جا مرضی ہے۔ تو بھائی یہ 2 دن کی زندگی ہے اور یہ فانی ہے، کہ ہم نے سدا یہاں نہیں رہنا، اور آگے جا کر حساب کتاب دینا جو بڑا مشکل ہے، بڑا سخت ہے۔ تو پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کیا کمایا، جوانی کہاں گزاری، بچپن کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا، ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے، اور وہ بڑا مشکل ہے۔ لہذا آج کی یہ تھوڑی سی زندگی اگر ہم مشقت کر لیں گے، اس مختصر سانسوں کو، لمحات کو اگر ہم بامشقت بنا لیں گے تو مالک کی بارگاہ میں باعزت ہو کے اٹھ جائیں گے، نہیں تو سوائے رسوائی اور ضلالت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں، بلکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے لیے بھیک مانگے اور بھیک مانگنے کے دروازے کھول لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر فقر و فاقہ اس کے اوپر جناب والا نازل کر دیتا ہے، اور فقر و فاقہ کا، احتیاج کا، محتاجی کا دروازہ وہ خود اپنے لیے کھول لیتا ہے۔ اور فرمایا جو مانگنے سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو آج کیا ہے؟ دور ہے، یہ مانگنا تو پیشہ بنا دیا گیا، اور وہ بڑے عجیب و غریب طریقوں سے مانگا جاتا ہے۔ میں بڑا غریب ہاں، میں بڑا لاچار ہاں، جناب اٹا کٹا نوجوان ہاں، ہتھا نال کمانا نہیں، بس مانگ کے کھانا ہے۔ تو یہ مانگنا کوئی عزت والی بات نہیں ہے، یہ مانگنا جناب والا اس سے منع کیا گیا سختی سے، ہمارے شریعت نے، دین نے منع کیا گیا کہ اس سے بہتر ہے کہ ان ہاتھوں کو اس طرح پھیلانے سے بہتر ہے ان کو استعمال کر کے رزق حلال کما کے کھا، اس میں اللہ نے تیرے لیے عزت اور عزت ہی رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے تیرے لیے مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے فقر و فاقہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دیتا ہے۔ فقر و فاقہ جناب والا اختیار کرنا چاہتا ہے اور مانگ کے کھانا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر و فاقہ کا دروازہ وہ اپنے لیے خود کھول لیتا ہے۔ لہذا جو باہر نکل کے تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی مشقت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ دوستو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر ہمارے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ رزق حلال اپنے ہاتھ سے مشقت کر کے کما کے کھاؤ، اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ رب العزت بغیر کسب معاش کے بندوں کو رزق دے دیتا تو یہ فارغ بیٹھے رہتے، جب فارغ بیٹھتے تو کیا کرتے؟
دنگا فساد، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، کبھی ایک کو لڑانا، کبھی دوسرے کو لڑانا، کبھی چوری کرنا، کبھی جوا کھیلنا، کبھی شراب نوشی، یہ کام تب ہوتے ہیں جب بندہ فارغ بیٹھتا ہے۔ ہمارے پیر صاحب بڑا خوبصورت یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کرنے والے کام کرو، نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کرنے والے کام کرتے رہیں گے تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا جناب والا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رزق کو اس لیے پھیلایا نہیں ہے، بلکہ فرمایا مشقت کر کے اس کو کماؤ، حاصل کرو، تاکہ تم فارغ نہ بیٹھو۔ جب فراغت میں جاؤ گے تو غلط کاموں میں جاؤ گے، گناہ والے کاموں میں جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا اگر تم اپنے ہاتھ سے مشقت کر کے کماؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں گناہوں سے بھی بچا لے گا اور تمہارے رزق کے اندر برکتیں بھی عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا اللہ اپنے محبوب ترین بندوں میں ایسے بندوں کو رکھتا ہے جو کسب معاش کی طرف جاتے ہیں، مشقت کر کے رزق حلال کماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے صحابی سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے، اس بارے میں جو حلال مال جمع نہیں کرتا، آرام کرتا ہے، آرام جمع کرتا ہے، حلال مال نہیں کرتا۔ اور فرمایا اگر جمع کر کے رکھتا بھی اگرچہ حلال، لیکن اس سے حق جو اس کے ہیں وہ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، یا اگر اس کے پاس استطاعت ہے وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا، لاچاروں کی جو مانگتے بھی نہیں لیکن ان کی وہ اس سے مدد نہیں کرتا، اور اپنی عزت نفس اس سے محفوظ نہ رکھے، تو ایسا مال اس کو اگرچہ رزق حلال بھی کمائے تو اس کو وہ فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی عزت نفس محفوظ نہ رکھے، اس سے حقوق ادا نہ کرے۔ تو لہٰذا آج ہر بندہ یہ کہتا ہے جی ہم تو رزق حلال، یہ تو بڑی عبادت ہے، تو عبادت ہے، لیکن حضرت صاحب رزق کمانے کے ساتھ ساتھ جو دیگر حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ضروری ہیں، نہیں تو ہماری زندگی یہ مکمل نہیں ہے، حساب دینا پڑے گا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقراء غریبوں کے گروہ کو اشارہ فرمایا، خطاب فرمایا، فرمایا فقراء کے گروہ اپنے سروں کو اٹھاؤ، جھکا کے نہ رکھو۔ غریب لوگ، فقیر آدمی جڑا ہوتا ہے وہ ویسے ہی جڑا منگدا نہیں، سوال نہیں کرتا، لیکن بہت زیادہ جھکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں ماڑا بندہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو کہ عمر پاک نے فرمایا ذرا تگڑے ہو جاؤ، مضبوط بنو، سروں کو اٹھاؤ، تجارت کرو، تجارت کرو، کوئی کام کرو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تجارت کی راہیں واضح کر دی گئی ہیں، کر رکھی ہیں، لہذا تم لوگوں کے لیے بوجھ نہ بنو، اٹھ کر حلال رزق خود اپنے ہاتھوں سے کماؤ، محنت کرو۔ حضرت عوام فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت ابو صالح کہ حضرت عمر فاروق ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے 3 آدمی تجارت میں مشترک ہو جایا کریں، اکٹھے ہو جائیں۔ کس طرح؟ ایک مال اکٹھا کرے، دوسرا بیچے، تیسرا رائے خدا میں جہاد کرے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ یعنی 3 بندے مل کے کام کر رہے ہیں، اس طرح ایک کا جناب والا وہ مال اکٹھا کر رہا ہے، اس کو آگے دے رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا اس کو آگے بیچ رہا ہے، اور تیسرا کہتا ہے لو جی یہ کام بھی ہم ساتھ کرتے ہیں، اور ساتھ اس مال کے ذریعے سے رائے خدا میں جہاد بھی کرتے ہیں، اس کو رائے خدا میں بھی خرچ کرے۔ فرمایا یہ 3 آدمی یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقبول ترین آدمی۔ اور جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے درخت کا پودا لگایا، دیکھو رزق حلال کے لیے مشقت کرنے میں کتنا اجر ہے۔ فرمایا اگر کسی بندے نے درخت لگایا یا کوئی پودا لگایا یا کوئی فصل کاشت کی، مثال کے طور پر کسی نے گندم کاشت کی ہے، مکئی کاشت کی ہے، چاول کاشت کی ہے، اور فرمایا اگر اس میں سے کسی انسان نے یا چوپائے یا پرندے نے کھا لیا جو اس کو نہیں ملا لیکن اس نے مشقت تو کی اس کے لیے، فرمایا وہ ایک دانہ کھانا کسی جانور کا، پرندے کا، فرمایا اس بندے کے لیے جس نے کاشت کی ہے، جس نے مشقت کی ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے وہ صدقہ بنا دے گا، صدقے کا ثواب مل رہا ہے اس کو گھر میں بیٹھے۔ اس کے درا جناب والا اس نے مشقت کر کے مثال کے طور پر مکئی بھی دی ہوئی ہے جناب، گندم بھی دی ہوئی ہے، اور وہاں فصل تیار ہو گئی ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہے، وہاں سے پرندے کھا رہے ہیں، ظاہر وہ بھی تو کھاتے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، اور اگر یہ اس کو حاصل نہیں کر سکا، ان لوگوں کو اس فصل کو حاصل نہیں کر سکا، غذا کو حاصل نہیں کر سکا، اور وہ پرندے کھا گئے، فرمایا ضائع نہیں جائیں گے، اس کی مشقت کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کی صورت میں عطا فرما رہا ہے۔ کس کی برکت ہے؟
یہ مشقت ہے کسب حلال کے لیے، یہ جو کسب معاش کے لیے جو مشقت ہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو خود اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ دوستو ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے بھیک مانگی اپنی حاجت کے لیے، عرض کیا کہ مجھے کچھ چاہیے، بھیک چاہیے، بھیک مانگنے لگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بھیک مانگنے والے سائل، تمہارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ آج تو کچھ لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں اور شیوا ہے، بس مانگ کے کھانا ہے، کما کے نہیں کھانا، گھر میں ضروریات ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے اور بھی کما سکتا ہے، لیکن بس کیا ہمارے مرد، کیا جوان اور کیا خواتین، ٹھیک ہے، اتنا یعنی ضلالت ہمیں قبول ہے لیکن محنت قبول نہیں، ٹھیک ہے، سوال کر کے کھانا قبول ہے، مشقت اور محنت کر کے ہم نہیں کھا سکتے۔ تو یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا، عادت بھی بڑی پیڑی عادت پہ آوے بندے کو چھٹتی نہیں، تو یہ بری، انتہائی بری خصلت ہے۔ اب سنیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح تربیت فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیک مانگنے لگا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگا ایک ٹاٹ ہے جس کے اوپر ہم سوتے ہیں، آدھا نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھا اس کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ وہ واقعی غریب تھا، حاجت مند تھا، فقیر تھا، اور کہنے لگا جی ایک پیالہ ہے اور اس پیالے کے اندر ہم پانی بھی پیتے ہیں، اسی پیالے کو جناب والا ہم اس میں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اس وقت پیالے آج تو مخصوص ہیں، وہ بڑے پورا برتن ہوتا تھا پیالہ، وہ پیالہ ہے، اسی کے اندر ہم پانی بھی پی لیتے ہیں، اسی کے اندر ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اور اسی پیالے سے ہم غسل بھی کرتے ہیں۔ یعنی جب غسل کرنا ہو تو اسی پیالے سے ہم پانی اوپر اس کو اسی کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ گھر سے یہ دونوں چیزیں لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب اگلی بات جو ہے ایمان تازہ ہوگا، ہمارے لجپال آقا نے ہماری کیسی تربیت فرمائی۔ سنیے، آج ہماری یہ امت اس لیے پریشان ہے، کس نے؟ ہمارے پیارے آقا کریم، ہم نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، محنت کرنا ہم نے چھوڑ دیا، سستی کے اندر چلے گئے، غلط رستوں کو بجائے اچھے رستوں کا انتخاب چھوڑ کر ہم نے غلط رستوں کا انتخاب کر لیا، حلال کو چھوڑ کر حرام کے رستے پہ چلے گئے، محنت کو چھوڑ کر جناب والا ہم نے سستی اور کاہلی کو اپنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا جاؤ جو گھر میں لے آؤ۔ وہ ٹاٹ اور برتن کا پیالہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، کوئی بندہ ہے جو اس کو خریدے گا؟ کوئی بندہ ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک درہم میں ان دونوں چیزوں کا اس کے عوض میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ دے؟ دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں چیزوں کے بدلے میں 2 درہم عطا کر رہا ہوں، 2 درہم پیش کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لاؤ، 2 درہم لاؤ، اور وہ ٹاٹ اور پیالہ اس بندے کو دے دیا۔ 2 درہم لیے اور اس غریب جو مانگنے والا تھا شخص، اس کو وہ 2 درہم دیے، کہا جاؤ 1 درہم سے گھر والوں کا کھانا جو راشن ہے وہ جتنا دے سکتے ہو ان کو لے کر دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدو، اور کلہاڑی لے کر فرمایا میری بارگاہ میرے پاس جلدی آ جاؤ۔ اس نے کیا کیا؟ 1 درہم سے کھانا لیا، گھر والوں کو دیا، دوسرے درہم سے جناب نے کلہاڑی لی، لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب سنیے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کلہاڑی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے خود اس کو دستہ لگایا، خود دستہ لگایا، لگا کر ارشاد فرمایا یہ لے جاؤ، یہ کلہاڑی لے جاؤ اور جنگل میں چلے جاؤ، جا کر فرمایا لکڑیاں کاٹو، 10 دن سے پہلے میرے پاس نہ آنا، فرمایا 10 دن سے پہلے میرے پاس دوبارہ نہ آنا، جاؤ جا کر محنت کرو۔ وہ کیا کرتا؟ اس نے لکڑیاں کلہاڑی لی اور جنگل میں چلا گیا، روز لکڑیاں کاٹتا، کاٹ کر ان کو بیچتا، فروخت کرتا۔ 10 دنوں بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میں نے 10 دنوں میں 10 درہم کمائے، 10 درہم کمائے ہیں، اور ان میں سے کچھ درہم کا میں نے خورد و نوش کی چیزیں لے کر گھر والوں کو دی ہیں، اور کچھ فرمایا یہ میرے پاس ہیں جو آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا یہ تیرے لیے بہتر ہے یا وہ تیرے لیے بہتر ہے؟ یعنی اس طرح مانگ کے کھانا کیا یہ تیرے لیے بہتر ہے، یا یوں اس طرح محنت کر کے عزت سے کھانا یہ تیرے لیے بہتر ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ والی صورت بہتر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روز قیامت
اللہ تعالیٰ کے حضور آتا، اگر اس حالت میں ہوتا بھیک مانگنے والے کی حالت میں، فرمایا اگر تو اس حالت میں رہتا بھیک مانگ کے کھاتا رہتا، محنت نہ کرتا، رزق حلال کماتا نہ، فرمایا اگر اسی حالت میں رہتا تو قیامت والے دن اللہ کے حضور ایسے آتا کہ تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کی وجہ سے ایسے کالے نشان پڑ چکے ہوتے جو جہنم کی آگ کے علاوہ کبھی نہ مٹتے، جہنم کی آگ کے علاوہ کبھی نہ مٹتے۔ فرمایا اللہ نے تجھے اس سیاہی سے بچا لیا ہے، اور جب تو قیامت والے دن آئے گا تو خالق تیرے چہرے کے اوپر فرمایا 14ویں کے چاند کی طرح تجھے نور عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ فرمایا تو نے اپنے ہاتھ سے کمایا، یہ محنت ہے، یہ اس کی برکات ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، کھانوں میں برکت نہیں ہے، رزق حلال میں برکت نہیں ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حلال اور حرام مل گیا ہے، ملاوٹ ہو گئی۔ جب ملاوٹ ہوتی ہے تو فرمایا ادھر بیماریاں آتی ہیں، ادھر تنگستی آتی ہے، ادھر فقر آتا ہے، ادھر پریشانی آتی ہے، ادھر سکون نہیں آتا، کیوں کہ رزق حلال نہیں ہے۔ جب حرام اور حلال ملتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں ضلالت ہی ضلالت ملتی ہے۔ برکت اسے نصیب ہوتی ہے جو ہاتھ سے کما کر مشقت سے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ پھر ایک کماتا تھا تو سارا خاندان کھاتا تھا، اب سارا خاندان کماتا ہے، نمازاں بھی نہیں پڑھ دے اے جناب، نہ روزے رکھنے نے، کیوں؟ دہاڑی لاندے ہیں۔ تو کیا ایسی جناب والا دہاڑی سے تجھے برکت مل جائے گی؟ تیری پوری نہیں ہو سکتی۔ اٹے کٹے لوگ کثرت ہوگی، اب جب رمضان آئے گا دیکھنا روزے نہیں، کیوں؟ اور جی ہم تو یہ بھی تو رزق حلال ہے، جمعہ تک نہیں پڑھتے، جمعہ تک۔ تو اس حوالے سے اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے سامنے اتنی وہ قابل تعلیم اور علم چیزیں ہیں، قابل عمل چیزیں ہیں جس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی دانا نے کیا خوبصورت فرمایا تھا، فرمایا کہ 3 طرح کے جو تاجر ہیں نا، 3 طرح کے تاجر، اگر فرمایا جس تاجر میں 3 خصوصیات نہ ہوں وہ جتنا مرضی کمائے اس کے پاس محتاجی ہوگی، دونوں جہاں کی محتاجی اس کا مقدر بن جائے گی۔ فرمایا کون سا؟ نمبر 1 فرمایا وہ والا تاجر، یعنی کام کاج کرنے والا، کاروبار کرنے والا، جو اپنی تجارت کے اندر، کام کے اندر، اس کسب کے اندر، کمائی کے اندر جھوٹ بولے، بےہودہ کلام کرے اور قسمیں اٹھانے سے اس کی زبان محفوظ نہ ہو۔ فرمایا وہ جتنا مرضی کمائے اس کو دونوں جہانوں میں اس کو محتاجی نصیب ہوگی، اس کے ہاں محتاجی ہوگی، کبھی اس کو جناب والا فرمایا اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ قسمیں اٹھا کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بٹورتا ہے اور اپنے جناب والا کام کاج کے اندر بےہودہ کلام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس تاجر کو کبھی بھی برکت عطا نہیں کرتا۔ اور فرمایا دوسری خصوصیت یہ ہے، کھوٹ، ملاوٹ، خیانت، حسد سے دل پاکیزہ اور صاف ستھرا نہ ہو وہ تاجر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جتنا مرضی رزق کمائے، اس رزق کے اندر کبھی بھی برکت نہیں آتی۔ اور تیسری بات جو ہمارے لیے بہت زیادہ یہ جناب والا دل کی تختیوں پہ لکھنے والی بات ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں کی حفاظت نہ کرتا ہو، کون کون سی ہیں؟ کون سی؟ نمبر 1 فرمایا جمعے کی حفاظت، یعنی وقت پہ آ کے جمعہ نہ پڑے، ادھر اذان ہو رہی ہے، اس کا کاروبار لگا ہوا ہے، انہیں 10-20 تک کے کمانے ہیں، دکان بند نہیں ہو رہی، طاقت نہیں مل رہی، بھائی ایک گاہک اور لے رہی ہے، تھوڑا سامان اور بیچ رہی ہے، تو ہرس بھی ہے نا اندر، تو وہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنے دے رہی۔ جمعہ کا دن ہے، ہاں ہونا تو یہ چاہیے، ادھر اذان اور ادھر مسجد میں جگہ پاؤں رکھنے کی نہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے، ہمارے لیے فرمایا سب سے پہلے آنا، جو پہلی آ کے صف میں بیٹھتا ہے اس کو اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ لیکن ہمارے کیا ہے، جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جناب والا، پھر ہم آ رہے ہوتے ہیں، پھر جناب والا ہماری صفیں وہ سیدھی ہوں گی، کوئی جناب والا کندھے پھلانگتا ہوا آگے آئے گا۔ تو یہ ہمارے لیے جناب والا یہ بہت زیادہ یقین جانے، یہ ہمارے لیے سبق آموز چیزیں، یہ باتیں جس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کتنا بابرکت دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تاجر، جو کام کاروبار کرنے والا اگر جمعے کی پابندی نہ کرے، حفاظت نہ کرتا ہو، تو اس کو کبھی بھی فرمایا اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی، جتنا مرضی کمائے۔ اور فرمایا جماعت کی پابندی، کس کی پابندی جی؟ نماز کے لیے جماعت ہوتی ہے، اس کی پابندی نہ کرے تو فرمایا اس تاجر کو کبھی بھی جناب والا برکت نصیب، وہ کبھی بھی کامیاب۔ اور یہاں پہ کیا، یہاں پہ تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جماعت چھوٹنا تو بڑی دور کی بات، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اے چاول بیچ رہا ہے جناب، ہاں جناب، اے آٹا بیچ رہا ہے جناب،
تو آج دیکھو کیا ہو گیا، کس طرح ہماری خواتین ذلیل ہو رہی ہیں، کس طرح ہمارے مرد ذلیل ہو رہے ہیں، کس طرح لائنوں میں لگ لگ کے وہ آٹا، ایک ویڈیو دیکھی میں نے، دھکے مار مار کے بزرگوں کو نالوں میں پھینکا جا رہا ہے، کس لیے ذلیل ہو رہے ہیں؟ یہ جناب یہ اس لیے ہوا، اگر ہم قربان میں جھانکے نا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں یہ کیوں ہوا؟ حکمرانوں نے سارے انگل اٹھان گے، اے فلانا اے فلانا، اور میں کیسا ہوں؟ کبھی یہ غور کیا میں کیسا ہوں؟ ہر بندہ اپنے قربان میں جھانکے میں کیسا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، میں کتنی، چھوڑو حکمران کو، وہ کرپشن کرتا ہے کیا کرتا ہے، اس نے حساب دینا ہے جو بھی کرنا ہے، میں کتنی کرپشن کرتا ہوں، میں کتنی ملاوٹ کرتا ہوں، میں کتنی جھوٹی قسمیں روزانہ کھاتا ہوں، میں کتنی لوگوں کو جناب والا ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہوں، کبھی اپنا بھی حساب کیا؟ اور جناب والا دوسروں کی باتیں کرتے کرتے نہ ہماری زبان تکتی ہے نہ ہمارا منہ سے تھوک خشک ہوتا ہے، پورا دن کیا مسجد، کیا بازار، کیا ٹی وی کے آگے، کیا کہیں گلی میں، کیا گھر میں، کیا محلے میں، کیا کسی بیٹھک میں دوسروں کے کپڑے دھو دھو کے ہمارا جی نہیں مرتا، اور اپنا کیا ہم نے محاسبہ کیا؟ کیا اپنی ہم نے کبھی اصلاح کی ہے؟ ہمارا اپنا حال ہی ہے، اور اس لیے جناب والا ہم در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہمارا ملک جس میں گندم اتنی زیادہ ہے، اس کی جناب والا پیدائش اتنی زیادہ ہے، اس کی کاشتکاری اتنی زیادہ ہے، کمال یہاں پہ کمال کی، جناب والا یہاں پہ مکئی، یہاں پہ کمال کی، فروٹ یہاں پہ، کوئلہ یہاں پہ، گیس یہاں پہ، ہر چیز یہاں پہ ہے، لیکن آج وہ مل نہیں رہی، لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے ناشکری کی طرف چلے گئے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کی نافرمانی کی ہے، اور بار بار ہم کرپٹ لوگوں کو جب بٹھاتے ہیں پھر انہی کے نعرے لگاتے ہیں، پھر اسی طرح ہمارے اعمال ہوتے ہیں، تو پھر ہم اسی طرح روتے رہتے ہیں، 70 سالوں سے رو رہے ہیں، اور کبھی ترقی اس طرح نعرے لگانے سے میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، رنگ برنگی جھنڈے چکڑنا تبدیلی نہیں آنی جب تک بندہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا۔ قرآن ہمارا کہتا ہے اس قوم کو کبھی اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ ہماری صبح و شام تبدیل نہیں ہوئے، ہمارے اعمال تبدیل نہ ہوئے، ہماری نظر و فکر تبدیل نہ ہوئی، تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تاجر جماعت کی نماز کی جماعت کی پابندی نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب، ہمیں دہڑی میں 50,000 نفع کیوں نہ کمانا، اس کو سکون نہیں ملے گا، گھر جائے گا تو اور پریشانی کو، نیند نہیں آئے گی اس کو، کیسے آئے گی جناب؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کو سکون آ سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کیا کوئی جناب والا ترقی کر سکتا ہے؟ تو دوستو یہ قابل فکر باتیں ہیں، یہ ساری فکر والی باتیں ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ رزق حلال کماؤ، لیکن رزق کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے رازق کو یاد رکھو۔ رزق کماؤ بڑی اچھی بات ہے، رزق حلال کمانا اللہ کا دوست ہے، لیکن دوستو جماعت چھوڑنے والا، نماز چھوڑنے والا اللہ کا دوست نہیں، بتاؤ دوست ہے؟ لہذا اپنا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ تو 3 خصوصیات بیان کی فرمایا، جمعہ کی بھی پابندی کرے، جماعت کی بھی پابندی کرے، اور اصول علم کے لیے کچھ وقت اور ہر چیز پر رضا الہی کو ترجیح دے۔ تھوڑا جا وقت کڑے، نماز پڑھنے نہیں آتے نماز بھی سیکھے، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن بھی سیکھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، تھوڑا جا وقت یہ واسطے بھی کٹ، یہ بھی کام آنا ہے۔ یہاں تک کہ عمر پاک نے اعلان فرما دیا تھا جس کو علم دین کا پتہ نہیں ہے، رزق حلال کے علم کا پتہ نہیں ہے، وہ ہماری منڈیوں میں نہ آئے تاجر، اس کو ہماری منڈیوں میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اعلان کر دیا تھا۔ کیوں کہ جب اس کو دین کا ہی نہیں پتا کیسے رزق حلال کمانا ہے تو وہ حرام طریقوں کی طرف جائے گا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، لہذا ہم نے اس کو پس پشت کر دیا۔ خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو تاجر، کاروبار کرنے والا، کام کاج کرنے والا دینی مسائل سے واقف نہ ہو تو وہ سودی کیچڑ میں غرق ہو جاتا ہے اور غرق کی غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کو کمان دا پتا ہوئے لیکن یہ نہ پتا ہوئے کما کی رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں، کام کڑا کر رہے ہیں، ذرائع کڑے اپنا رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں میرا دین کیا کہتا ہے، میرا قرآن کیا کہتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کاروبار کے بارے میں، کام کے بارے میں۔ تو فرمایا ایسا تاجر غرق ہو جاتا ہے، سود کی طرف جائے گا، حرام خوری کی طرف جائے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی بھی کام کرو، ہم سب سے پہلے قرآن و سنت کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ پھر کبھی بھی ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے ہاتھ پہ لاندے منگدے نے، لینا لگ گیا نے آٹے واسطے، لینا لگ گیا نے ڈالر دے سامنے، اے منگدے رہن دے صدا، کدے کامیابی نہیں۔ کامیابی کب آئے گی؟ جس ملک کی ابتدا قرآن و سنت کے لیے ہو، جس ملک کی بنیادیں کلمہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ جب اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے اعمال نہیں ہوں گے، قانون نہیں بنیں گے،
یہاں پہ کیا ہوتا ہے اسمبلی میں نماز کا ایک قید نمائندہ اٹھ کے ایک علامہ صاحب کہہ دے اسپیکر کو جناب نماز کا وقفہ کرو. ابو کبھی مذہب میں گلا نہ کر رہے تھے. بتاؤ ہم مسلمان ہیں پھر وہاں پہ کس لیے تم نے لکھ کے لگایا ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تم نے عدالت لگائی ہے؟ یہ تمہاری سپریم کورٹ ہے؟ یہ تمہاری جناب والا وہ اسمبلی ہے جس میں نماز کے لیے کوئی کہے جی نماز کا وقفہ کرو تو وہ کہے جی مذہب میں گلا نہ کر. کیوں؟ تو مسلمان نہیں؟ یہ حالت ہے. اگر جب ایسے معاملات ہوں گے تو پھر کبھی کامیابیاں نہیں ملیں گی. پھر ہم اسی طرح ذلیل ہوں گے, اسی طرح جناب والا مانگتے رہیں گے, کبھی پوری نہیں پڑے گی. لہٰذا اپنے آپ کو دوستو بندہ ناچیز عرض یہ کرنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے زمرے میں لاؤ. انشاءاللہ دیکھنا تمہاری تھوڑی سی مختصر زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون ہی سکون عطا فرما. وہ عمر پاک اتنے بڑے جناب والا لاکھوں مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے جب سوتے ہیں تو کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. اینٹ رکھ کے جناب والا سائے کے درخت کے سائے کے نیچے سو جاتے ہیں. کیوں سوتے ہیں؟ اور یار دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس نے لوگوں کے حقوق نہیں مارے, اس نے لوگوں کے حقوق غصب نہیں کیے, بلکہ لوگوں کو حقوق دیے. اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کیا ہے. آج پرسکون نیند اگر وہ اینٹ کا سہانا بنا کے بھی سوئے تو اللہ اس کو سکون عطا فرما دے. اور اگر لاکھوں کمانے والا حرام کے ذریعے سے اس کے آگے اے سی بھی لگایا جائے, اس کے آگے محمل کے بچھونے بھی بچھائے جائیں, لیکن اس کو کبھی سکون نہیں آئے گی. کبھی کون سی بیماری آئے گی تو کبھی کون سی بیماری آئے گی. لہٰذا دوستو اپنے آپ اپنا لقمہ حلال کر لو, اپنے بچوں کو تربیت کرو اس حوالے سے, اور رزق حلال کمائیں, رزق حلال کھائیں. جب ہمارے معاملات یہ ہوں گے, اتوار یہ ہوں گے, خالق کائنات ہمیں کامیابی نصیب فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی خالق کائنات ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رزق حلال ہمیں کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنا خوف اور تقوی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.